اگر کسی شخص نے گناہ کیا تو حکم شرع یہ ہے کہ اس گناہ کو چھپائے، اس گناہ پر کسی کو گواہ نہ بنائے، اس گناہ پر کسی کو گواہ نہ بنائے۔ اگر آپ نے نماز وتر نہیں پڑھی، وقت نکل گیا، اب آپ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے، تو علماء نے فرمایا کہ آپ وتر کی نماز مسجد میں سلاد میں نہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ تکبیر کہیں گے لوگ کہیں گے اس کی وتر کی نماز قضا ہو گئی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ تو گناہوں پر گواہ بنانا بھی گناہ ہے، گناہوں پر گواہ بنانا بھی گناہ ہے، حضور سب جانتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہیں بنا سکتے، توجہ ہے، توجہ ہے، میں اور آپ اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہیں بنا سکتے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو گناہگار ہوتا ہے میں اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور جو نیکوکار ہوتا ہے میں اس کے درجات کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کا گناہ چھپانے کا حکم ہے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا کہ جب تم گناہگار ہو جاؤ، معصیت زدہ ہو جاؤ، گناہوں کی دنیا میں غرق ہو جاؤ، فرمایا گناہوں کی دنیا میں اور اس کے دلدل میں پھنس جاؤ، تو فرمایا پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی حاجت نہیں۔ وَمَا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وَمَا میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور وہاں بیٹھ کر مجھ سے استغفار کرو، اور فرمایا کہ میرا محبوب بھی تم پر نگاہیں کرم فرما دے۔ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جیسے ہی مصطفیٰ کی نگاہ ہوگی تم رب کو پالو گے، تم رب کو پالو گے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ رب ملے گا اسی وقت جب محبوب کا دامن ہوگا، جب محبوب کا دامن نہیں ہوگا اللہ اگر رب نہیں ملے گا، رب اسے ہی ملے گا جس کے پاس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن ہوگا۔ اللہ اگر امت گناہگار ہے، امت بولے کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی شعبہ جات سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا اللہ اگر گناہگار ہو سکتی ہے لیکن غدار نہیں ہو سکتی۔ آج ہم ہر ایک کو جو غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ بھی غدار، یہ بھی غدار، یہ بھی غدار، تو اللہ تعالیٰ یہ مسند اور یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ فیصلہ حضور کا ہے۔ جو فیصلے حضور کے ہیں وہ حضور تک رہنے دو، جو حضور کے فیصلے وہ حضور تک رہنے دو، یہ فیصلے حضور نہیں کرنے ہیں، کیونکہ حضور شاہد مطلق بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا اور جو ہونے والا ہے، حضور سب جانتے ہیں کہ میرا امتی کیا عمل کر رہا ہے، میرا امتی کس حال میں ہے۔ جب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے گھر میں کوئی نہ ہو، فرمایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہو اور پہلا قدم رکھو تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ امام سے پوچھا امام کیوں؟ فرمایا کہ جو گھر خالی ہوتے ہیں ان گھروں میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روح مبارک ہوتی ہے، حضور کی روح مبارک۔ اللہ کے گھر میں بھی حضور، ہمارے دل میں بھی حضور، ہماری محفل میں بھی حضور، بولو نا، ہر جگہ حضور، کیونکہ حضور گواہ ہے، اور گواہ اسے کہتے ہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے۔ اللہ کے گھر حضور امت پر گواہ ہے، اور صرف حضور اپنی امت پہ گواہ نہیں ہے، حضور انبیاء پر گواہ ہے، ان کی امتوں پر گواہ ہے۔ ما کانا ما یکون، دنیا کی ابتدا اور دنیا کی انتہا، جو کچھ ہوا وہ حضور کے سامنے ہوا۔ دنیا بنی حضور کے سامنے، بولو دنیا بنی حضور کے سامنے۔ جب اقبال نے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن طاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر ماں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ فرمایا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، حضور کے نام۔ میں اور آپ دنیا میں آئے حضور کے نام سے، بولو میں اور آپ دنیا میں آئے حضور کے نام سے، حضور کا نام ہر جگہ کائنات میں حضور کا نام۔ کہ تو حضور کا نام ختم ہو جائے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تمہاری شیلی ختم ہو سکتی ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ نعرہ اتنا بلند ہے، اللہ کہا میں اور آپ ختم ہو سکتے ہیں، میرا اور آپ کا نام ختم ہو سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا،
دھمکتا رہے گا. میری اور آپ کی شناخت دنیا میں آ کر ہوئی ہے. آمنہ کا لال بولے کہ دنیا میں آتا نہیں ہے, مصطفیٰ کی شناخت پہلے ہی سے ہے. مجھے اور آپ کو, میرے کو اور آپ کو شناخت کی ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی شناخت کے لیے اپنے باپ کا نسب پیش کرنا ضروری ہے, اپنے دادا کا نسب پیش کرنا ضروری ہے, اپنے خاندان کا نسب پیش کرنا ضروری ہے, اپنے قبیلے کا نسب پیش کرنا ضروری ہے, اپنے ساتھ القابات لگا کر پیش کرنا ضروری ہے. لیکن مصطفیٰ وہ ہے کہ مصطفیٰ دنیا میں آیا نہیں, لیکن حضرت عیسیٰ دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ لوگوں کو متنبع کرتے ہیں, لوگوں سنو میرے بعد ایک نبی آئے گا, فرمایا وہ نبی ایسا ہے کہ جس کا نام زمین پر محمد ہوگا, آسمانوں پر احمد ہوگا. بچے کا نام دنیا میں آنے کے بعد رکھا جاتا ہے, کیونکہ نام پہچان بنتا ہے, نام پہچان بنتا ہے, نام شناخت بنتا ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں بھی انٹرویو دینے جائیں کیا پوچھا جاتا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے, آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, یہ سوال ہوتا ہے. آپ کی رہائش کہاں پر ہے. لیکن حضرت یکار حضور کا تعارف جب قرآن نے بیان کیا, حضرت یکار میں نے اور آپ نے سوال کیا یہ نبی آیا کہاں سے, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث, مومنوں ہم نے تم پر احسان کیا کہ ایک رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے. فرمایا آیا کہاں سے, یہ مت سمجھنا کہ 12 ربیع الاول کو آمنہ کے لال میں اس کے گھر پہ ولادت ہو جاتی ہے تو یہ وہاں سے آیا ہے. نانا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث, فرمایا مصطفیٰ کا ایک گھر فرش پر ہے, ایک گھر عرش پر ہے. آیا کہاں سے, جواب مل گیا وہاں سے آیا. بولو سبحان اللہ. آیا کہاں سے, وہاں سے آیا. اب آیا تو ہے نا, لیکن تعارف کیا ہے, فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی. اب تعارف ہو رہا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. فرمایا اس نبی کا تعارف یہ ہے کہ یہ مبشر ہیں, یہ شاہد ہیں, یہ نذیر ہیں, وداعیا الی اللہ, یہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, وسراجا منیرا, یہ چمکانے والے آفتاب کی طرح ہیں. ان کا تعارف کیا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا یہ حریص مومنوں پر, یہ رؤوف ہیں, یہ رحیم ہیں. فرمایا ان کا تعارف کیا ہے, فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ رحمت ہے کونوں مخاخ. ان کا تعارف کیا ہے, قل یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. رب کعبہ نے فرمایا اس محبوب کا تعارف یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ, اس کی دلیل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. یہ محبوب کا تعارف. آخری بات سنیں, حضور اس کائنات میں آئے, میں اور آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو میرا اور آپ کا تعارف بنتا ہے, نام کیا ہے, فلاں, کس کے بیٹے ہو, فلاں کے, کہاں کے رہنے والے, فلاں جگہ ہے. یہ تعارف ہو گیا. لیکن جب میرا اور آپ کا تعارف دنیاوی, ہم دنیا سے چلے گئے, ہمارا تعارف ختم ہو گیا. 10 سال 15 سال کے بعد بیٹا باپ کی قبر پہ جانا چھوڑ دیتا ہے, بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے. بس مانی ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, اکثر ایسے باپ امریکہ میں مر گیا, بیٹا پاکستان میں نہیں جا سکتا, اس کے بچے ہو گئے. پوچھے گا ابا جی دادا کی قبر کہاں, بیٹا مجھے خود نہیں معلوم, میں تو سال میں ایک دفعہ جاتا ہوں. بس منافع نا, یہ تعارف ہے. میرا اور آپ کی حقیقت یہ ہے, میری اور آپ کی حقیقت یہ ہے. تو ہماری گردن میں اتنا سا ہے, ہمارے کو غدار کے ساتھ اس کے یہ حضور کی شان یہ کہ مجھے اور آپ کو دنیاوی تعارف کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ چند وقتوں کے بعد, چند سالوں کے بعد ہماری قبر کے نشان مٹ جاتے ہیں. لیکن آج 1400 سال ہو گئے, 1400 سال کا عرصہ گزر گیا. میں اتنے سے بچے سے پوچھوں گا, اور اگر مسلمان کا بچہ بھی نہ ہو اور کسی کافر کا بچہ, اور میں اس کافر کے بچے سے پوچھوں بتا مسلمانوں کا پیغمبر کس جگہ پر آرام فرما رہا ہے, کافر کا بچہ بھی بے ساختہ کہے گا مسلمانوں کا نبی مدینے میں رہتا ہے.
مدینے میں رہتا ہے. اب آ کر وجہ کیا ہے کہ ہر ایک تعارف کا محتاج ہے, ہر شے تعارف کی محتاج ہے, ہر چیز تعارف کی محتاج ہے. میرا نبی کسی تعارف کا محتاج نہیں. چیزوں کو تعارف کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جسے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر دیکھا ہر چیز کسی کی محتاج ہے. میرا نبی کسی کا محتاج نہیں ہے, ساری کائنات مصطفیٰ کی محتاج ہے. ساری کائنات مصطفیٰ کی محتاج. ہم زندگی بھر اپنا نام بنانے کے چکر میں جی میرا نام ہو جائے, میری واہ واہ ہو, میرا نام ہو, میری واہ واہ ہو, لوگ آگے پیچھے میرے گھومیں, ایسا ہی ہے نا. لیکن جب مر گئے تو پھر اس کا تعارف نہیں چلے گا, اس کا تعارف نہیں چلے گا, ہم اس کا نہیں چلے گا. جو ہی قبر کے اندر اتارا, چاہے گورنر ہو, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, کوئی بھی ہو, جو ہی قبر میں اتارا, اترنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا جی آپ کا نام کیا ہے, کہاں کے رہنے والے تھے, کہاں سے پڑھا تھا, کیا کرتے تھے, یہ کچھ بھی نہیں. ایک ہی سوال ہوگا, ما كنت تقول في هذا الرجل, بتاؤ اس محمد عربی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, کیا کہا کرتے تھے. اب آپ کا جو تعارف چل رہا ہے وہ آپ کے نام سے نہیں چل رہا, وہ آپ کی شخصیت سے نہیں چل رہا, وہ آپ کے ملک سے نہیں چل رہا, وہ آپ کے شہر سے نہیں چل رہا. آپ کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے وہ حضور کی ذات سے چل رہا ہے کہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. کیونکہ یہاں پر نہ کسی کا نسب چلے گا, نہ کسی کی شخصیت چلے گی, نہ کسی کا نام چلے گا. ہمارا نام بھی مصطفیٰ کا چلے گا, شخصیت بھی مصطفیٰ کی چلے گی, بات بھی مصطفیٰ کی چلے گی, شفاعت بھی مصطفیٰ کی چلے گی. جب بات اپنی ہے نہیں تو میں اور آپ کیوں کسی کو بلا وجہ میں حقیر جانے اور اپنا نام بنانے کے چکر میں کسی اور کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کریں. تو اللہ کل قیامت تک میرے نبی کا نام چمکتا رہے گا, بولے سبحان اللہ. قیامت تک میرے پیغمبر کا نام چمکتا رہے گا, میرے نبی کا جھنڈا بلند رہے گا, میرے نبی کا جھنڈا بلند رہے گا. یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جھنڈے ختم ہو جائیں گے, لیکن امام احمد رضا نے فرمایا لباس کے تلے سنامے کھلے, فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت قیامت کا دن ہوگا, جھنڈا آپ ہی کا ہوگا, جھنڈا آپ ہی کا ہوگا. لباس کے تلے سنامے کھلے, فرمایا اس وقت جب جھنڈا آپ کا ہوگا, بات آپ کی ہوگی, خطابت آپ کی ہوگی, شجاعت آپ کی ہوگی, شفاعت آپ کی ہوگی, نبوت آپ کی ہوگی, رسالت آپ کی ہوگی, امت آپ کی ہوگی. فرمایا کہ آقا پھر بات کس کی ہوگی, پر جب سب کچھ آپ کا ہوگا تو امام احمد رضا بول اٹھے کہ لباس کے تلے شنامے کھلے, اس وقت رضا کی ثواب آپ ہی کے لیے ہوگی. ختم نبوت کا نعرہ کسی تنظیم کے لیے نہیں, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کسی تنظیم کے لیے نہیں, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کسی تنظیم نے ہائی جیک نہیں کیا ہے. یہ تو وہ نعرہ ہے کہ جب جنگ یمامہ کا موقع آیا اور حضرت خالد بن ولید مورچے پر تھے اور وہاں سے نعرہ تکبیر لگا, یہاں سے نعرہ تکبیر لگا, خالد بن ولید نے کہا ان کو نعرہ تکبیر نے دھوکے میں ڈال دیا. آپ نے بے ساختہ کہا کہ نعرہ لگاؤ, نعرہ رسالت, سب نے کہا یا محمدہ یا محمدہ. تو حضور کا نعرہ کسی تنظیم کا نہیں, ہماری یہ حضور کا نعرہ کسی تنظیم کا نہیں ہے, کسی مولوی کا نہیں ہے, کسی پیر کا نہیں ہے. میرے آقا میرے مولا کا نعرہ قیامت تک لگتا رہے گا, بولو سبحان اللہ. میرے آقا میرے مولا کا نعرہ لگتا رہے گا. اللہ کے کر حضور کی عزت و ناموس کی بات ہوتی رہے گی, جو چاہو ستم کرو, تم نے شہر بھی مان لی, تم نے سب کچھ کیا. اگر یہ ناموس رسالت کے لیے لوگ نکلے ہیں, اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا. اگر کسی اور کے کوئی اور مقاصد ہے, یاد رکھنا کسی اور کے اس مسئلے میں کوئی اور مقاصد ہوں گے تو وہ یہاں بھی ذلیل ہوں گے, قیامت کا دن بھی ذلیل ہوں گے. امیر المجاہدین قائد ملت اسلامی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس دن ہم نے ناموس رسالت کا مسئلہ اپنی ذات کے لیے لوگوں میں بیان کرنا شروع کیا, فرمایا ہم تباہ ہو جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. فرمایا ہم نے حضور کی بات حضور ہی کے لیے کرنی ہے, حضور کی بات حضور کے لیے کرنی ہے. اللہ رب العالمین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ میرے وطن پاکستان کو صبح قیامت تک آباد و شاد فرما. مرزائی چاہتے یہ ہیں
کہ پاکستان کسی طریقے سے تباہی بربادی کے دانے پر پہنچے. یہ ان کا خواب ہے, یہ پورا نہیں ہوگا. یہود چاہتا ہی ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو. اب اگر ہمارے لوگوں کو سوچنا ہے, پاکستان بچانا ہے, کیونکہ یہ پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے. اس ملک میں آپ ربیع الاول بھی مناتے ہیں, اس ملک میں آپ 11ویں بھی مناتے ہیں, اس ملک میں آپ عرس بھی کرتے ہیں, اس ملک میں آپ محفلیں بھی کر رہے ہیں. اللہ اگر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ملک مصطفیٰ کے لیے بنا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس وقت پاکستان آپ کی طرف جا رہا ہے. میں بھی دعا کروں گا, آپ بھی دعا کریں. اس سے جو ہوگا وہ میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ختم نبوت ہمارا کل ایمان ہے, حضور کی عزت و ناموس ہمارا کل ایمان ہے. لیکن اس کے ساتھ وطن عزیز ملک پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ایسا نہ ہو میرا ملک پاکستان آگ کی لپیٹ میں آ جائے. اب اگر دونوں سامنے جو کھڑے ہیں وہ دونوں مسلمان ہیں, یہاں بھی مسلمان ہے, یہاں بھی مسلمان ہے. بندہ کرے تو کیا کرے؟ بندہ اس وقت یہی کرتا ہے, عوام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو حل کرتا ہے, ٹیبل پر آ کر بیٹھ کے مسئلے کو حل کرتا ہے, تاکہ ملک پاکستان خانہ جنگی سے بچ سکے. اور جو مرزائی آنکھیں گاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو ختم کیا جائے, میں نے کہا مرزائیوں اور یہودیوں کے دلالوں ایجنٹوں, یہ تمہارا خواب رہے گا. پاکستان چورے چمار بھنگی کی وجہ سے نہیں ملا ہے, پاکستان ملا ہے تو آمنہ کے لال کی عزت و ناموس کی وجہ سے. بس ہماری یہ ہمارا موقف ہے. آخری بات, پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آپ اللہ کی تشریف فرما ہے. اللہ رب العالمین محمد علیہ السلام کو صدقہ عطا فرما وما علینا